اردو ادب اور گفتگو کو خوبصورت، جاندار اور اثر انگیز بنانے کے لیے محاورے اور ضرب الامثال کا استعمال کیا جاتا ہے۔ بظاہر یہ دونوں ایک جیسے لگتے ہیں، لیکن ان میں واضح فرق ہے۔ آئیے ان دونوں کی تعریف، مثالوں اور اقسام کو آسان زبان میں سمجھتے ہیں۔ 1. محاورہ، ایڈیم۔ تعریف: محاورہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا ایسا مجموعہ ہوتا ہے جو اپنے اصل یا لغوی لٹرل معنوں کے بجائے مجازی فگریٹو معنوں میں استعمال ہو۔ سب سے بڑی نشانی: محاورے کے آخر میں عام طور پر مصدر کی علامت یعنی نا، جیسے ہونا، کرنا، آنا آتا ہے اور جملے کے لحاظ سے اس کی شکل بدل جاتی ہے۔ مثالیں: آسمان سر پر اٹھانا۔ لغوی معنی: آسمان کو اوپر اٹھا لینا۔ مجازی معنی: بہت زیادہ شور مچانا۔ باغ باغ ہونا۔ مجازی معنی: بہت زیادہ خوش ہونا۔ پانی پانی ہونا۔ مجازی معنی: بہت زیادہ شرمندہ ہونا۔ اپنا آلو سیدھا کرنا۔ مجازی معنی: اپنا مطلب نکالنا۔ 2. ضرب المثل پائے کہاوت، پروورب۔ تعریف: ضرب المثل، جس کی جمع ضرب الامثال ہے، کو عام زبان میں کہاوت بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک پورا اور مکمل جملہ ہوتا ہے جو کسی تاریخی واقعے، کہانی یا زندگی کے گہرے تجربے کا نچوڑ ہوتا ہے۔ سب سے بڑی نشانی: یہ ایک مستقل جملہ ہوتا ہے جس کے الفاظ کو کبھی بدلا نہیں جا سکتا۔ اس کے آخر میں نہ ہونا ضروری نہیں۔ یہ کسی کو نصیحت کرنے یا دلیل دینے کے لیے بولا جاتا ہے۔ مثالیں: آسمان سے گرا۔ کھجور میں اٹکا۔ ایک مصیبت سے نکل کر دوسری مصیبت میں پھنس جانا۔ تھتھا چنا باجے گھنا۔ کم عقل یا کم علم انسان زیادہ باتیں کرتا ہے۔ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا۔ اپنی کمزوری چھپانے کے لیے دوسروں یا حالات پر عیب لگانا۔ اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ وقت گزرنے کے بعد افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ 3. محاورے اور ضرب المثل میں فرق۔ جدول: اگر آپ کو کبھی الجھن ہو کہ کون سا لفظ محاورہ ہے اور کون سا ضرب المثل، تو اس جدول سے سمجھیں۔ خصوصیت: محاورہ، ضرب المثل، کہاوت۔ جملے کی حیثیت: یہ مکمل جملہ نہیں ہوتا بلکہ جملے کا حصہ ہوتا ہے۔ یہ اپنے آپ میں ایک مکمل جملہ اور بات ہوتی ہے۔ تبدیلی: جملے کے لحاظ سے اس کا فعل تبدیل ہو جاتا ہے، جیسے رونا سے رویا۔ اس کے الفاظ میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، یہ جیسے کا تیسا رہتا ہے۔ نشانی: اس کے آخر میں عام طور پر نہ آتا ہے۔ اس کے آخر میں نہ آنا ضروری نہیں، یہ ایک قول یا نصیحت ہوتی ہے۔ 4. محاورے اور ضرب الامثال کی اقسام۔ ان کی درجہ بندی عام طور پر ان کے پس منظر یا موضوع کے لحاظ سے کی جاتی ہے۔ الف: جانداروں اور اعضاء کے ناموں پر مبنی۔ بہت سے محاورے انسانی اعضاء یا جانوروں کے نام پر ہوتے ہیں۔ مثالیں: اعضاء: آنکھیں بچھانا، بہت عزت کرنا، کان بھرنا، شکایت کرنا، دل کھٹکنا۔ مثالیں: جانور: اونٹ کے منہ میں زیرہ، ضرورت زیادہ، چیز بہت کم، دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا۔ بے: تاریخی یا مذہبی، پس منظر، تلمیحی۔ کچھ ضرب الامثال یا محاورے کسی خاص تاریخی واقعے یا کہانی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ مثالیں: آبی حیات پینا، حاتم کی قبر پر لات مارنا، بہت زیادہ کنجوسی دکھانا۔ جیم: اخلاقی اور ناصحانہ، حکمتی۔ ایسی کہاوتیں جو انسان کو زندگی کا کوئی سبق یا نصیحت دیتی ہیں۔ مثالیں: جیسی کرنی ویسی بھرنی، لالچ بری بلا ہے۔